امروہہ انڈیا، امروہہ ہمارے پاکستان کے بے شمار بہت سے خوبصورت لوگ، ان کا تعلق امروہہ سے تھا۔ کاش کبھی ان دونوں ملکوں کے درمیان نارملائزیشن ہو، تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں میرا جانے کو دل کرتا ہے۔ امروہہ ہو گیا، شیر مسعود ٹیپو سلطان کا میسور ہو گیا، اور بے شمار ہیں۔ منیش امروہہ سے کہتے ہیں جی میرا تعلق انڈیا کے شہر امروہہ سے ہے۔ جی میں جانتا ہوں منیش صاحب، امروہہ، ہاں انہوں نے لکھا بھی ہے امروہہ شہر اردو ادب میں بر صغیر پاک و ہند میں خاص مقام رکھتا ہے، کوئی شک نہیں۔ رئیس امروی اور جان ایلیا جیسے بڑے بڑے نام اس شہر سے صادقین بھی منیش صاحب، میں اتنا بڑا پینٹر منصوب رہ چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اردو ادب اور کتابوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ دور جدید کی تعلیم نے ہماری ادبی تعلیم کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اچھا، آپ نے کمال مروی صاحب کا فلم میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے ان کا ذکر کیا، بہت بڑے آدمی تھے۔ پاکیزہ جیسی خوبصورت فلم انہوں نے پروڈیوس کی، ڈائریکٹ کی۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا دور جدید کی تعلیم نے ہماری ادبی تعلیم کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، نہیں منیش بھائی، یہ میرے ارد گرد دیکھیں، میرے فارم ہاؤس پہ اس سے دگنی میری لائبریری، اپنی اپنی ٹائپ ہے، اپنی اپنی قسم ہے۔ میرے بچے بڑے شوق سے لٹریچر پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا اردو میڈیم سے ایسا تعلق نہیں، لیکن انسان کو کنٹمپرری ہونا چاہیے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سنکرنائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ سنکرنائز کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا تبدیل ہوتی گئی۔ ایک زمانہ تھا ڈولیاں ہوتی تھیں، کہار ہوتے تھے، لٹھیت اور برچھیت ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، ہل ہوتے تھے، حالی ہوتے تھے، ہل چلانے والے، آگے بیل ہوتے تھے، اب ٹریکٹر سے۔ اب کیا کریں، یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پنجاب سے شفٹ ہوتا ہوں کراچی، مجھے کہیں گے سندھی بن کے رہو۔ او بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرا انٹریکشن نہیں ہے۔ تمہاری زبان اور ہے، تمہارا کلچر اور ہے، تمہاری ریتل اور ہے، تمہاری بود و باش اور ہے۔ ہاؤ کین آئی بیکم سندھی؟ مجھے کو 10-20 پشتیں میری وہاں گزر جائیں گی تو ظاہر میں بھی سندھی بن جاؤں گا، جیسے تم شاہ سے سید سے سندھی بنے ہوئے ہو۔ یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ جی مقافات عمل ہیں، کوئی شرم کرو، حیا کرے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جب واصف زرداری جیسے آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی، وہ مقافات عمل تھا۔ جب زرداری صاحب کی زبان کٹی گئی 2 ٹکے کے آدمی نے، شریفوں کے چمچے کرچے پولیس افسر، مقافات عمل تھا۔ وہ بے نظیر بھٹو دن دہاڑے شہید ہوئی، مقافات عمل تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو معصوم، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، قاتل نہیں تھا۔ وہ یاد کرو سب لوگ آپس میں، جس کے قتل کے الزام میں اس کو پھانسی چڑھایا گیا ہے، قتل کیا گیا عدالتی طور پہ، اس کا تو نام کوئی نہیں جانتا، اس کی کیا اوقات تھی بیچارے کی، اس کے قتل کے الزام۔ یا خدا کا خوف کرو۔ تو ذوالفقار علی بھٹو، مقافات عمل کا مطلب ان جاہلوں کو آتا نہیں ہے، تو اس پہ بندہ کیا بات کرے۔ اچھا، پھر یہ کہ عمران کو غیر روایتی سیاستدان، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا لاٹھمار سیاستدان تو اور طرح کی چیز ہے۔ تگڑا ہو تو گریبان پکڑتا ہے، ماڑا ہو تو پاؤں پکڑتا ہے۔ وہ فاسٹ بولر ہے، ٹپیکل قسم کا، اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن وہ ایک ٹائپ ہوتا ہے بندے کا، اس کا ایک ٹائپ ہے اور طرح کا۔ مثلا میں بھلے وقتوں میں جب حکومت تھی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی میں کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے، یا وہ خود بے وقوف ہے یا آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس کا ایک اپنا ٹائپ ہے،
اس کا کیا کرو گے آپ؟ اس کا ایک اپنا ٹائپ ہے، وہ ان جیسا نہیں ہے. میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بہت میسڑے. وہ دیکھا نہیں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور ان کی اہلیہ بیوہ نصرت بھٹو، ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں؟ پھر بھائی بہن بھی بن گئے. اب وہ لکڑ ازم پتھر ازم ٹائپ ایک موٹے دماغ کا آدمی ہے، ایک فاسٹ بالر ہے، وہ اور طریقے سے بہیو کرتا ہے. ہم سب مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے یہ فنگر پرنٹس جسے کہتے ہیں وہ نہیں ملتے، یہ ساکٹ نہیں ملتا. اب تازہ ترین ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہیں، کسی کی زبان دوسرے سے نہیں ملتی. زبان سے مراد میری لینگویج نہیں، یہ ٹنگ. تو انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں. اس ہمارے ملک میں یہ نواز شریف بھی ہے ضیاء اللہ کا تحفہ، تو چھوڑیں، جس کو جو پسند ہے وہ کریں. اچھا، لیکن پلیز ایک گزارش ہے، صرف اس ملک کے بھوکے ننگے عوام، محرومیوں کے مارے ہوئے، ان کے بارے میں سوچ لیں تھوڑا سا.